میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ فجر کی نماز معمول ہوتا ہے کہ کچھ پڑھا جائے، کچھ دیکھا جائے، کچھ لکھا جائے، کچھ بولا جائے۔ کہا پڑھنے سے، لکھنے سے، بولنے سے انسان کے اندر جینے کی طاقت ملتی ہے، انسان کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ملتی ہے، انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے۔ غلط فہمی ایک ورڈ آتا ہے اردو میں، غلط فہمی ہو جانا۔ اور جب غلط فہمی ہو جاتا ہے تو خود کو وہ طاقتور سمجھنے لگتا ہے، اور خود کو لگتا ہے کہ پوری بنیاد جو ہے یہ ہم پہ ٹکی ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک واقعہ میں نے دیکھا، بڑا حیرت ہوا ہمیں بھی کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ کہا ایک بیل گاڑی، دیہاتوں میں بیل گاڑی آپ نے جانا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا امید ہے۔ بیل گاڑی جا رہی تھی تو جاتے جاتے ایک کتے کو پتہ نہیں کیا سوجھا اور بیل گاڑی کے نیچے وہ چلنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بیل گاڑی تو میں کھینچ رہا ہوں، اور اس غرور میں وہ چل رہا ہے جھومتا ہوا۔ بیل گاڑی کا جو گھنٹی ہوتا ہے وہ بج رہا ہے، بیل گاڑی کا جو گاڑی مان ہوتا ہے وہ کچھ اپنا برہا، کچھ اپنی محبوب کی یادوں کو سمیٹے، کچھ گنگناتا ہوا، کچھ اپنی پرانے یادوں کو سمیٹے، کچھ گنگناتا ہوا وہ جا رہا۔ جو جنرلی گاؤں میں راتوں میں جو بیل گاڑیاں چلتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، للٹین تنگی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ آیا کہ بیل گاڑی رکی تو کتے کو پیشاب لگا۔ کتا جب پیشاب کر کے آیا تو دیکھ رہا ہے کہ بیل گاڑی نہیں ہے۔ اب اس کو حیرت ہوتا ہے کہ یہ بیل گاڑی گئی کہاں؟ پھر اس کو احساس ہوتا ہو میں بیل گاڑی کے سائے میں چل رہا تھا۔ بیل گاڑی میرے پیٹھ پہ نہیں چل رہی تھی، بیل گاڑی کے سائے میں چل رہا تھا، اور اب وہ ایک ہراس، ایک افسوس کی حالت میں بیٹھا تھا۔ رے میں اس کے ساتھ چل رہا ہوتا، میں اس کے ساتھ ہوتا، آج اکیلا نہیں ہوتا۔ یہی حال اس وقت دنیا کا ہے، پوری دنیا کا حال یہی ہے کہ ہر انسان اس وقت خود کو اس جانور کی طرح احساس کیے بیٹھا ہے کہ اس نظام کو، کچھ لوگوں کو، ملک کو، عالم کو میں چلا رہا ہوں۔ لیکن ذرا سی فرصت ملتی ہے، ذرا سا اس کو اطمینان ملتا ہے اور سکون جب پاتا ہے وہ، تو اس کو احساس ہوتا کہ میں نہیں چلا رہا تھا، دنیا تو کوئی اور چلا رہا تھا، دنیا کو تو کوئی اور استعمال کر رہا تھا۔ میں تو ایک چھوٹا سا پیادہ بن کے اس کے اندر خود کو استعمال کر رہا تھا اور غرور ہو رہا تھا کہ میں چلا رہا ہوں۔ آج ہم نکلیں ان باتوں سے، اور نکل کے ایک خاموشی کو، ایک غلط فہمی کو، آپس کے تعلقات کو توڑ کے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہے۔ کچھ واقعے دیکھ لیتا ہوں سماج میں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ ان باتوں کی بتانے کی وجہ یہی تھی کہ کچھ معاملے دکھے مجھے بستی کے اندر، کچھ پرابلمس دکھیں بستی کے اندر، اور کچھ غلط فہمیاں دکھیں بستی کے اندر۔ تو ان غلط فہمیوں کو ظاہری طور پہ بتا نہیں سکتا، لیکن انہی الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ سنبھلیں، ایسے لوگ ان طاقتوں کو بے جا استعمال نہ کریں، ان طاقتوں کو بے مغروریت کے طور پر استعمال نہ کریں، بربریت کے طور پر استعمال نہ کریں، اور مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ جب مظلوم کو لگتا ہے کہ بچنے کی اب کوئی شکل نہیں ہے، بچنے کا کوئی اب اپائے نہیں ہے، تو جب مظلوم اس حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم جب خاموشی کو توڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے تاناشاہ دھراسائی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ظالم اور مغرور بادشاہ دھراسائی ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں خود کو سنبھال کے، خود کو اطمینان دلا کے، اور خود کو اپنے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے مفاد کے لیے ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری غلط فہمی دور ہوگی، اور مجھے احساس ہوگا کہ نہیں، ہم سب مل کر چلا رہے تھے۔ بیل بھی چلا رہا تھا، گاڑیمان بھی چلا رہا تھا، اس کا چکا بھی چل رہا تھا، سب مل کے ہم چلا رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں چلا رہے تھے۔ اس غلط فہمی سے نکلیں۔